و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسے خونی بواسیر کہتے ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ بواسیر خونی در حقیقت بواسیر بادی کی بڑھی ہوئی اور بگڑی ہوئی صورت ہے جو بواسیر بادی کے غلط علاج کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس بواسیر میں مقد کے اندر تو مسے ہوتے ہیں لیکن باہر نہیں ہوتے۔ اسے خونی بواسیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں خون کم و بیش آتا رہتا ہے۔ جب بواسیر بادی غلط علاج سے بگڑ جاتی ہے تو وہ بواسیر خونی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چونکہ رطوبات خشک ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے ان مسوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور خون آنے لگتا ہے۔ مسے اکثر خون سے بھرے رہتے ہیں جن سے اکثر خون نکلتا رہتا ہے۔ بواسیر خونی کے چونکہ ہر انسان نفسیاتی طور پر لذت اور مسرت کے حصول کے لیے ہر دم کوشاں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے اسے لذت اور مسرت حاصل ہو، لہٰذا وہ جنسی ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے، عشقیہ گانے سنتا ہے، خوبصورت اور جنسی جذبات ابھارنے والی تصویریں دیکھتا ہے، جانوروں کو جفتی ہوتے دیکھ کر مغلوب شہوت ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنسی اعضاء جو لذت و مسرت کے اعضاء ہیں ان میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ چونکہ مقد جنسی اعضاء کے بالکل قریب ہے اس کا مزاج بھی جنسی اعضاء کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے طبعی تعلق کی وجہ سے مقد میں بھی دوران خون بڑھ جاتا ہے جو بواسیر خونی کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ بواسیر خونی عضلاتی غدی تحریک سے ہوا کرتی ہے، اس کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے، لہٰذا خشکی گرمی کی شدت بواسیر خونی کی پیدائش کا سبب بن جاتی ہے۔ خشک گرم ماحول میں زیادہ تر قیام اور خشک گرم جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے بواسیر خونی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اکثر جو مزدور بھٹے وغیرہ پہ کام کرتے ہیں ان میں یہ امراض زیادہ تر ہوا کرتے ہیں۔ بواسیر خونی کے مادی اسباب میں خشک گرم اغذیہ و ادویہ کا کثرت سے استعمال کرنا، مثلاً ترش و تیزابی اغذیہ جن میں اچار، پکوڑے، کباب، تیز مرچ مسالہ والے سالن، تیتر، بٹیر، کبوتر وغیرہ کے گوشت کا زیادہ استعمال بواسیر خونی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ خلطی طور پر خون میں سودا کی کثرت بواسیر کا باعث ہوا کرتی ہے۔ عورتوں میں حیض کی بندش یا ایام حمل بواسیر خونی کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ بواسیر خونی جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ اکثر کم و بیش خون پخانہ کے ساتھ خون آیا کرتا ہے، بعض دفعہ بغیر پخانہ کے بھی خون آتا رہتا ہے۔ جیسا کہ اسباب میں بتا چکا ہوں کہ خونی بواسیر میں عضلات کا تعلق غدد سے ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس بواسیر میں پخانہ شدید قبض سے اور سدوں کی صورت میں نہیں آیا کرتا، بلکہ اکثر مریضوں کو پخانہ کئی بار آیا کرتا ہے۔ البتہ مریض باوجود کئی بار پخانہ کرنے کے بھی پھر بھی قبض کا رونا روتا ہے۔ اگر مریض سے پوچھا جائے جب آپ کو کئی بار پخانہ آتا ہے تو پھر آپ کو قبض کیسی ہے، جواب میں کہتا ہے کہ پخانہ کھول کر نہیں آتا۔ پخانہ اکثر لیسدار ہوتا ہے جس وجہ سے مریض زور لگا کر پخانہ کرتا ہے۔ بار بار زور لگنے سے مسوں اور مقد میں سوجن اور ورم آ جاتا ہے۔ پخانہ کرتے وقت زور لگنے پر کانچ بھی باہر آ جاتی ہے جس کے ساتھ مسے بھی باہر آ جایا کرتے ہیں۔ بار بار کانچ باہر نکلتا ہو تو ورم بڑھ جاتا ہے اور شدید درد ہونے لگتا ہے، ساتھ خون بھی آتا ہے۔ مسلسل خون نکلتے رہنے سے جسم کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے پر بھربھراہٹ آ جاتی ہے، کمزور اور نکات بڑھ جاتی ہے، سر چکراتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چکر آتے ہیں۔ چونکہ عضلاتی غدی تحریک زوروں پر ہوتی ہے اس لیے اختلاج قلب کی تکلیف لازمی ہوتی ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ سرخ زردی مائل ہوتا ہے اور دن میں 2-3 بار ہی بمشکل سے آتا ہے۔ مریض قارورہ سے قدرے جلن بھی محسوس کرتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کرنے سے پہلے جو چیزیں منع کی ہیں اس سے آپ خیال کریں۔ کچھ غذائیں جو ہوتی ہیں خشک گرم غذائیں، خشک سرد غذائیں، ان سے پرہیز کریں۔ کالے چنے ہو گئے، برف ہو گئی اور مرغی کا گوشت ہو گیا، گوشت بلکہ کسی قسم کا بھی ہو وہ آپ استعمال نہ کریں، تو اس سے یہ معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو علاج کے لیے آپ یہ نسخہ ایک ہے نوٹ فرما لیں۔ گندھک آملہ سار لے لیں، یہ 7 تولہ لے لیں۔ پارا مصفہ، یہ 1.5 تولہ پارا لیں گے آپ، اس کو مصفہ کریں گے نمک کے اندر۔
نمک ڈال کے اس کو رگڑتے رہیں، آہستہ 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 رگڑتے رہیں، تو جب یہ کالا ہو جائے نمک تو اس کو پانی سے دھو لیں، پارا باقی بچ جائے گا، نمک جو ہے وہ بہہ جائے گا پانی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ پھر دوبارہ اسی طرح کریں، یہ عمل 3 بار کریں تو آخر میں پارا جو ہوگا وہ مصفہ ہو جائے گا اور تقریباً 1 تولہ رہ جائے گا۔ گندا کاملا سار 7 تولہ، پارا مصفہ 1 تولہ، اس کی کجلی بنائیں، اس کو اتنا رگڑیں، خوب رگڑیں تاکہ یہ آنکھوں میں لگانے کے قابل ہو جائے، اتنا رگڑیں کہ سرما کی طرح بن جائے بالکل۔ اب یہ جو کجلی ہو آپ کے پاس، یہ 8 تولہ ہو، مغز بندک لے لیں وہ 2 تولہ، اس کا صفوف بنا لیں، یہ دونوں چیزوں مکس کر لیں آپس میں، اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 شام تازے پانی کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ اس کے ساتھ اس میں اکثر قبض بھی ہوا کرتی ہے، تو سونڈ آپ لے لیں 50 گرام، نوشادر ٹھیکری والا لے لیں 20 گرام، مرچ کالی یہ 10 گرام، سنا مکی اس کی صرف پتیاں آپ نے لینے ہیں، ڈنڈی نکال دینی ہے، یہ 80 گرام لے لیں، سونڈ 50 گرام، نوشادر ٹھیکری 20 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، سنا مکی کے پتے 80 گرام۔ ان چیزوں کا صفوف کر لیں، بالکل باریک صفوف ہو جائے جب، تو اس کے 500 mg کی کیپسول بھر لیں۔ یہ 2 کیپسول رات کے ٹائم آپ نے کھانے کے بعد تازے پانی سے لے کے سونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور نسخہ ہے صفوف ملٹھی کا، یہ ملٹھی کو لے کے اس کو پہلے کوٹیں، اس کے بعد صفوف کروا لیں، اس کے بعد اس کو چھان لیں، جو اس کے تنکے وغیرہ وہ نکل جائیں گے، باقی جو صفوف ہو 50 گرام وہ لے لیں۔ سہاگا بریاں، اس کو سہاگے کو لے کے توے کے اوپر رکھیں تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، جب یہ پانی نکلتا پانی خشک ہو جائے گا تو یہ سہاگا پھول جائے گا، یہ سہاگا بریاں ہو گیا، اس کو 50 گرام، یہ بھی 50 گرام، صفوف ملٹھی بھی 50 گرام، ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں، صفوف بنا لیں، اور اس کا بھی 500 mg کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 شام، تازہ پانی کے ساتھ لیں کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ صبح نہار میں اٹھ کے پانی نہ پئیں اور کھانے کے فوری بعد تازہ پانی نہ پئیں، تو اس چیز کا آپ زندگی بھر کے لیے خیال رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پانی پینا صحیح ہوتا ہے، یہ مزاج کے مطابق ہی ہوتی ہے بات، اب ہر بندے کو یہ چیز صحیح نہیں پڑتی، جس کا مزاج پانی پینے کے لائق ہو اس کو تو صحیح پڑتا ہے، جس کا مزاج نہیں ہوتا وہ مزید معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس سے یہ معاملات جو بواسیر کے ہیں یہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور نسخے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔